اس طرح مرد کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حوریں دیں گے، تو عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ اس بات کو لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک بیان دیا تھا جو ان کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ حور مرد پیدا کیا جائے گا اس عورت کے لیے۔ اس کو لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر بہت تنقید ہوئی۔ الیاس گومن صاحب اور دیگر علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہا کہ یہ علم کوتاہ ہے، اس کے پاس علم کی کمی ہے اور یہ مسائل اور ان چیزوں سے واقف ہے۔ میں نے سوچا کہ میں ذرا اس کی تحقیق کروں، ہمارے اکابر کیا کہتے ہیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ تو اس کے بعد جس نتیجے میں پہنچا ہوں تو اس میں مجھے ذاکر نائک صاحب کی رائے غلط نہیں نظر آئی۔ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھتا ہوں، انصاف کیجئے گا آپ بھی، اور آپ کو بھی لگے گا کہ انہوں نے بات جو کی تھی وہ ٹھیک ہی کی تھی۔ اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے داخل ہو جاتی ہے، اس کی تین صورتیں ہوں۔ یا تو وہ عورت شادی شدہ ہے، ایک مرد کے ساتھ اس کی شادی ہوئی اور وہ انتقال کر گئی، تو ظاہر ہے یہ اسی مرد کے ساتھ اس کا نکاح جنت میں ہوگا اور یہ تمام حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ پاک اسے ایسا حسن دیں گے کہ حوریں اس کے اوپر رش کریں۔ دوسری صورت یہ کہ انتقال ہو جائے اور ایک سے زیادہ شادیاں اس نے دنیا میں کی، شوہر فوت ہو جائے، شادی کی دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، جیسے ہوتا رہتا ہے اکثر و بیشتر یا کم و بیش۔ اب اس کا نکاح جنت میں کون سے شوہر کے ساتھ ہوگا؟ تو روایات میں تین قسم کے قول ملتے ہیں، یا تین قسم کی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ ان اپنے جو شوہر ان میں سے جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہے۔ دوسرا یہ کہ آخری شوہر جو تھا اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے جو شوہر تھے دنیا میں جس نے اس کے ساتھ یا ان میں سے اچھا برتاؤ کیا اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا۔ بہرحال تیسری صورت کہ اگر کوئی عورت غیر شادی شدہ فوت ہو جاتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ کنواری حالت کے اندر دنیا سے چلی جاتی ہے، جنت میں اس کا نکاح کس سے؟ تو جب میں نے کتب کو کھنگالا ڈھونڈا تو ذاکر نائک صاحب کی بات یہاں میرے سامنے آئی، وہ یہ کہ اس عورت کو تو پہلے اختیار دیا جائے، جنت کے جتنے مرد ہیں ان میں سے جس سے چاہے یہ نکاح کرنا چاہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اگر یہ ان میں سے کسی سے نکاح نہ کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حور العین میں سے ایک مرد پیدا کرے گا جس سے اس کا نکاح کیا جائے۔ تو ذاکر نائک صاحب نے غالباً یہی بات کی تھی، یہ تیسری قسم کو لے کر، تو یہ بات لے کر لوگوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کی، اور مجھے خود بھی، میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ذاکر نائک صاحب کے اوپر جو اعتراضات تھے اس اعتراض کا ذکر بھی میں نے، اور پھر اس کے بعد یہ میرے لیے داعیہ بنا کہ میں اس کو ذرا تحقیق کروں اور مزید، اور اسے میں ڈھونڈوں کہ اس قسم کی کیا کہانی موجود ہے۔ تو یہ سارا خلاصہ آپ کے سامنے ہے، اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب کرے۔